बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हक नवाज मुगल। नाजरीन, ज़लज़ला 2005 के बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर जो NGOs थी उनकी एक बहुतात और एक रेला एक सैलाब की सूरत कश्मीर में दाखिल हुई। आज़ाद कश्मीर के लोगों की तर्ज ज़िंदगी पर उसके क्या असरात मुरतब हुए, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कौन कौन सी NGOs काम कर रही हैं और क्या काम कर रही हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों के मजाज पर, उनके रवैयों पर, उनकी रहन सहन पर, तहजीब व तमद्दुन पर NGOs ने क्या असरात डाले, ये सब और दीगर बहुत सारी बातें करेंगे। आज हमने अपने दरमियान बुलाया एक मारूफ सोशल एक्टिविस्ट और मुतअद्दिद नेशनल और इंटरनेशनल NGOs के साथ काम कर चुके हैं। आजकल भी वो एक्ट इंटरनेशनल जो NGO है उसके रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं, एक इंटरनेशनल NGO को देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर भर में। मेरी मुराद जनाब मुदस्सर शेख साहब। सबसे पहले तो शेख साहब, आपको आज के इस पॉडकास्ट में हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नवाज मुगल साहब, आपने आज कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मुझे दावत दी। ये एक बड़ा अच्छा फोरम है जिसमें लोगों को अपनी राय का इजहार करने का मौका मिला है, तो मैं इस पे आपको और आपकी सारी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें शेख साहब। आप इस वक्त भी एक इंटरनेशनल NGO के साथ काम कर रहे हैं। अर्थक्वेक से आप बुनियादी तौर पर आप NGOs के साथ काम करें, मुख्तलिफ NGOs के साथ आपने काम किया। जो अर्थक्वेक के बाद आज़ाद कश्मीर में NGOs आई, उन्होंने आपके ख्याल में आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके रहन सहन में, उनकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा किया उनकी बेहतरी के लिए? अकनवाज मुगल साहब, जैसे अर्थक्वेक 2005 आया तो आज़ाद कश्मीर में पहली बार NGOs इतनी ज़्यादा तादाद में आई और उन्होंने बहुत जल्दी, बहुत एमरजेंसी में जो रिस्पांस किया और जिस तेज़ी के साथ ज़िंदगी को बहाल किया, ये यकीनी तौर पे हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। NGOs बेसिकली गवर्नमेंट भी काम कर रही है बहुत सारी चीज़ों में, कस्टोडियन तो हर चीज़ की गवर्नमेंट है, लेकिन NGOs बेसिकली काम करती है छोटे छोटे गैप्स जो गवर्नमेंट से रहते हैं, स्पीडी वो काम कर देते हैं। जैसे आप अगर देखें कि बहुत सारे तालीमी अदारे या दीगर जो अदारे थे वो बड़ी तेज़ी से बनाए मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल NGOs ने, बिल्कुल, और वो सारे बिल्कुल आज रवां दवां हो गए, जिसमें आपके अगर आप गिने तो आप सैकड़ों में अदारे गिन सकते हैं जो NGOs ने बनाए हैं। उसकी निस्बत गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है वो इतना लंबा है, चीज़ें हैं वो अभी तक अदारे, किसी की छत रह गई है, किसी की ज़मीन अवार्ड हुई है, वो सारी कंस्ट्रक्शन अभी तक रास्तों में पड़ी हुई है। आपके ख्याल में जो NGOs हैं वो उनकी जो स्पीड ऑफ वर्क है वो इज़ रिलेटिवली मोर देन द गवर्नमेंट ऑफ AJK। जो गवर्नमेंट की स्पीड है उसके प्रोसीजर्स लंबे हैं, उस वजह से वो काम कम करती है, और जो NGOs उसका प्रोसीजर शॉर्ट है और काम ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये अप्रोच ही स्मार्ट है। NGOs की अप्रोच ही स्मार्ट होती है, कहते हैं स्पेसिफिक करनी होती है, टाइम बाउंड होती है। अच्छा, ये NGOs का जी बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, और डिफरेंस यही है बेसिकली। गवर्नमेंट जिस तरह आप देख लें, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का जिस तरह डिफरेंस है, हालांकि रिसोर्सेज में देखें प्राइवेट स्कूल 80% ऐसे हैं जिनकी रिसोर्सेज बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन रिजल्ट वो उनका बहुत अच्छा है, उनकी कमिटमेंट है, उनका जो मेहनत है, तो उसका वो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो आपने इंटरनेशनल NGOs के साथ, इस वक्त भी आप एक इंटरनेशनल NGO है एक्ट इंटरनेशनल, इसके साथ काम कर रहे हैं, आपने नेशनल NGOs के साथ भी काम किया, क्या डिफरेंस देखते हैं इंटरनेशनल? अच्छा, बेसिकली जो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एक्ट इंटरनेशनल है, बेसिकली ये नाम के साथ इंटरनेशनल है, ये AJK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से इनिशिएट हुई है। हमारे एक बड़े प्रोफेशनल आज़ाद कश्मीर में टॉप नाम है मुबशर नबी साहब, ये उनका अदारा है। इस वक्त जो चारों प्रोविंस में और इस्लामाबाद में हम काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमारे गवर्नमेंट के साथ हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल डोनर्स के साथ हमारे काम है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास? इसमें हम यूथ एंगेजमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें WFP के साथ हमारा बलूचिस्तान में स्कूल मील का प्रोग्राम है। इस वक्त AJK में हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ये सर्वाइकल कैंसर की सोशल मोबिलाइजेशन, जो अभी आप वैक्सीन आपने सुने होगा, इसका 3 डिस्ट्रिक्ट में हम सोशल मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह के काम आप कर रहे हैं इंटरनेशनल पर, और इसको आप पूरे पाकिस्तान में और इस जगह जी ये आज़ाद कश्मीर की। मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि आपने इंटरनेशनल NGOs के साथ भी काम किया, नेशनल NGOs के साथ भी काम किया, क्या डिफरेंस आपने देखा? इंटरनेशनल लोग जो NGOs हैं वो किस तरह से काम करती हैं और हमारे जो नेशनल हैं वो क्या काम? अच्छा, उसमें चूंकि काम तो मैक्सिमम जो लोकली स्टाफ होता है, नेशनल NGOs इंटरनेशनल NGOs में भी AJK में मैक्सिमम लोग होते हैं, और टॉप मैनेजमेंट में कुछ लोग बाहर से होते हैं, UN अदारों में। बाकी जो नेशनल NGOs हैं उसमें बाहर से लोग आते हैं, लेकिन बेसिकली सारे इदारों का ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है। हाँ, वो छोटा अदारा हो, बड़ा अदारा हो, वो लोगों को शराकत से ही काम करते हैं। NGOs का जो
جو فرق ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو شمولیت سے، ان کی مشاورت سے جو بھی انیشیٹو لیتے ہیں تو لوگ اس کو عام کر لیتے ہیں. جب کوئی بندہ کسی چیز کو عام کر لیتا ہے تو پھر اس کو وہ محنت سے چیز کوئی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. تو اس وجہ سے جب لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو چیز وہ چاہتے ہیں اس طرح کی بن جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو این جی اوز ہیں یہ پیسے ہڑپ کر جاتی ہیں، لوگوں کے سروے کرتی ہیں، پیسے مختلف ایریاز میں سروے کرنے کے لیے گورنمنٹ این جی اوز تو جاتی ہیں، اور پھر وہ جو ہے لوگوں کو یہ کہیں پر یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ اس کے بدلے آپ کو یہ ملے گا، یہ سروے ہو رہا ہے، اس کا یہ آئے گا. وہ اگر پروگرام لانچ نہیں ہو پاتا، این جی اوز کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، گورنمنٹ سطح پہ نہیں ہوتا، تو پھر واپس لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ یہ سروے ہوا تھا اور یہ پیسے گورنمنٹ کھا گئی، یہ این جی او کھا گئی. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی ایمرجنسی وغیرہ ہوتی ہے اس میں تو اوپر نیچے چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی ریسرچ یا کوئی کسی بھی اس آبجیکٹیو کے لیے اگر کوئی انجیوز کر رہی ہے تو وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. اس کے لیے ریسرچ اگر کہیں کی جاتی ہے، دیکھیں ریسرچ کی بنیاد پہ تو کسی چیز پہ آپ انیشیٹ کر ہی نہیں سکتے، تو وہ اس طرح کے سروے تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اب بہت مائنر ہو گئے. اب چیزیں بہت جو انجیوز میں بھی ہیں ان میں بھی جو ابتدائی کا عمل ہے وہ بہت آخری لیول تک ہے. اب وہ سلسلے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی پیسہ، اس کے پیچھے کئی طرح کے کئی ٹیئرز کی جو ہے نا مانیٹرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کا دیکھا بھی جاتا ہے. تو اب اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. والنٹیئرز آپ تیار کرتے ہیں کیسے؟ جو عوام ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں شریک ہو جاتی ہے والنٹیئرلی؟ گورنمنٹ کے ساتھ کیوں والنٹیئرلی شریک نہیں ہوتی؟ اس میں یہ فرق ہے کہ گورنمنٹ پہ لوگ، چونکہ گورنمنٹ کی کوئی بھی ہے تو وہ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ، جہاں بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو اس میں ظاہر بات ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے لوگ ہوتے ہیں فرنٹ لائن پہ وہی فیس ہوتے ہیں. تو نارملی لوگ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی یہ سیاسی کڑپینچ ہیں. تو جو انجیوز والے آتے ہیں تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ان کے لیے وہ باعث نہیں ہوتے کہ یہ کس پارٹی کا ہے، کس برادری کا ہے. وہ اپنا کام ان کا پرائم آبجیکٹیو ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا لوگوں کی سپورٹ لینے میں. جو این جی اوز کے امپلائی ہیں وہ تو ان کو تو پیمنٹ ملتی ہے، وہ کسی بات میں پیسے لیتے ہیں. جو والنٹیئر ان کو بھی آپ کچھ دیتے ہیں؟ اچھا، والنٹیئرز اس میں ہمارے آزاد کشمیر میں بڑا اچھے، بہت سارا ایک بڑا ہیوج ریسورس ہے والنٹیئرز کا. لیکن وہ اگر کسی پروگرام میں اس طرح کی پروین ہو تو دیتے ہیں، ادروائز میکسیمم لوگ والنٹیئر ہی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن انٹرنیشنلی والنٹیئرز کو پے بھی کیا جاتا ہے اور اس کی بڑی آنر بھی کی جاتی ہے. تو جو سروائیکل کینسر کے خلاف آپ نے ایک کمپین شروع کی ہوئی ہے اور اس کے آپ مختلف پروگرامز کروا رہے ہیں، ابھی تک کتنی کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے؟ سروائیکل کینسر یہ بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے. اس کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا بھی میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ کوئی ایسی ویکسین ہے جو بچوں کو خدا نخواستہ ناکارہ بنانے کے لیے ہے، یا اس طرح کی بھی باتیں جو ہے نا ولیج لیول پہ اور ٹاؤن لیول پہ ٹاک آف دی ٹاؤن رہی. جب یہ سروائیکل کینسر آیا یہاں پہ، جب یہ سروائیکل ویکسین کی جو کمپین لانچ ہوئی، اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن یہ بات رہی کہ یہ ایک ایسی یہودی ویکسین آ گئی اور لائک دس اس طرح کی. اچھا، اس میں ایک تو یہ کہ بیسیکلی یہ ٹیکنیکلٹی، چونکہ ڈاکٹر یہ اس میں بہتر اس کا رسپانس کر سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ جو چیز سوشل موبلائزیشن کا ہم کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو میسیج دیتے ہیں. یہ میسیج بھی نیشنل لیول ہے. بیسیکلی یہ نیشنل کمپین ہے، یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. اس میں انجیوز کسی کا کوئی کردار نہیں ہے. ہمارا رول صرف لوگوں کو یہ میسیج بتانا ہے کہ جی یہ سروائیکل کینسر ہے، یہ ہوتا کیسا ہے. یہ بیسیکلی واحد کینسر ہے جو کسی وائرس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ عام آپ کسی بھی گائنیکولوجسٹ سے، اب تو بہت سارے آپ کے قریب جاننے والے ڈاکٹر میں یہ زیادہ ہے. یہ اوور آل پاکستان میں تو 5000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں سالانہ بھی، اور اس میں آلموسٹ 3300 کے قریب ڈیتھ ہو جاتی ہیں. چونکہ سروائیکل یہ کینسر ہے خواتین کے اندر، ان کو خراب کر دیتا ہے. وہ اس وقت سامنے نظر آتا ہے جب وہ اسٹیج کافی ہوتا ہے. تو اس کی یہ بیسیکلی پریونشن کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر میں 12 بیماریوں کے خلاف ویکسین لگ رہی ہے. یہ اب 13ویں بیماری ہے جو دنیا میں 150 سے زیادہ ممالک میں، اسلامی ممالک میں سب میں بھی ہو رہی ہے. تو یہ اس کے لیے ایک میسج ہے. یہ نیشنل کاز ہے. دیکھیں، کسی ایک کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان. پھر جو خواتین ہوتی ہے وہ صرف ایک خاتون نہیں ہوتی، وہ ایک کنبہ پورے کو نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. اب ایسے بھی جس گھر میں کینسر کا مریض آ جائے تو وہ پورا گھر ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نیشنل کمپین ہے. تو اس میں سروائیکل کی ویکسین پہلے کسی اور ملک میں لگ چکی ہے. ہاں، 150 سے زیادہ ممالک میں لگ چکی ہے. یہ امریکہ سے لے کے سعودی عرب سے. یہ ریسرچ بیسڈ بات. ہاں بالکل ریسرچ بیسڈ. یہ آپ کا اب تو دنیا ساری ریسرچ پڑی ہوئی ہے، آپ گوگل کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اوریجنل ڈیٹا ہے. یہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے میلافائڈ ڈیٹا نہیں ہے کہ 150 زائد ممالک میں. یہ گورنمنٹ کا اپنا انیشیٹو ہے نا. یہ گورنمنٹ پاکستان کا اور گورنمنٹ ایجنسی کا انیشیٹو ہے. یہ کسی کا پرسنل تو ہے نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے.
تو اس کی ویکسین گورنمنٹ کرتی ہے, ویکسین آتی بھی گورنمنٹ کے پاس ہے اور ویکسین بچوں کو کرتی بھی گورنمنٹ ہے. گزشتہ دنوں جو کچھ ایک سکینڈل جو سامنے آیا نا, وہ اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ویکسینیشن کرتے تھے اور اس کے لیے ڈونیٹ کرتے تھے. اس کے بعد سے یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بھی کہیں اس طرح کی ویکسین نہ ہو. نہیں, بیسیکلی یہ کمپین اس کی جب لانچ ہوئی ہے تو یہ کمپین کی شکل میں ہوئی ہے, اور اس میں 9 سے 14 سال کی بچیوں کے لیے یہ کمپین لانچ کی تھی. کمپین کے دوران ایک ڈڈیال میں ایک واقعہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے, ایکشن کمیٹی کے دوران, اور بچیوں پہ وہ سوئی گیس پولیس نے شیلنگ کی تھی, تو وہ ویڈیو کسی نے اٹھا کے اس پہ لگا دیا. آزاد کشمیر میں سنگل کوئی اس طرح کا کیس اس ویکسین کی کمپین کے دوران نہیں ہوا. اچھا, وہ ویڈیو جو میرپور, ہاں وہ ویڈیو تھی, اس کے بعد لوگوں نے اپنی تو اس کو سروائکل کینسر کے ساتھ ویکسین لگی. جی جی بالکل ایسے ہی اس نے اس کو نقصان کیا. لیکن اب الحمدللہ بڑی اچھی موبلائزیشن ہو رہی ہے. ای پی آئی ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی پوری ٹیم بڑا اس پہ محنت سے کام کر رہی ہے, اور گورنمنٹ خود اس کو آن کر رہی ہے, جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ای پی آئی. آزاد کشمیر میں این جی اوز کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ آزاد کشمیر میں این جی اوز کا بڑا اچھا سکوپ ہے, کمیونٹی میں بڑی اچھی ایکسیپٹنس ہے, گورنمنٹ لیول کے پولیٹیکل بڑی اچھی اس کی سپورٹ ملتی ہے. ہمیشہ لوگ بڑا عزت سے بھی پیش آتے ہیں اور آن کرتے ہیں ساری چیزوں کو, اور چونکہ انہوں نے پریکٹیکلی این جی اوز کا جو رول ہے اور جو ان کا کام ہے اس کو دیکھا ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ کچھ ادراجاتی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اس طرح چیزیں نہیں چل رہی, چونکہ این جی اوز کے پاس جو پروجیکٹ آتا ہے اس کی ایک سیٹ ٹائم لائن ہوتی ہے. تو ادھر این او سی کے حوالے سے اس طرح کا ابھی تک کوئی پراپر میکینزم نہیں بن سکا, کوئی ٹائم لائن نہیں سیٹ ہوئی, جس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہے. اللہ پاک آپ کی پریشانی دور کرے. اور ناظرین, یہ تھے مدثر شیخ صاحب جو ریجنل کوآرڈینیٹر ہیں ایکٹ انٹرنیشنل کے, اور جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر این جی اوز جو ہیں وہ زلزلے سے لے کر اس وقت تک شدید مشکلات کے باوجود بھی کام کر رہی ہیں, اور این او سی کے مراحل پر جو ہے گورنمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں, اور جو ڈیو ٹائم ہوتا ہے, جو لائن سیٹ کی ہوتی ہے, جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کا, وہ ختم ہو جاتا ہے, ڈونرز چلے جاتے ہیں اور پروجیکٹ ہمارا رہ جاتا ہے. گورنمنٹ آف اے جے کے سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر این جی اوز کے این او سی کے پروسیس کو آسان بنائے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.